بعد از ثنائے خداوندی اور درود بر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اشرف شاکر، ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر، پاکستان ریلوے، لاہور ڈویژن، ممبر آل پاکستان ایسوسی ایشن پنجاب اسلام آباد، جنرل سیکرٹری ریلوے، ریٹائرڈ امپلائیز توبہ ٹیک سنگھ، مخاطب ہیں: خدا بندہ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں۔ میں جناب سید حفیظ سبزواری صاحب کا انتہائی ممنون ہوں، جنہوں نے اپنی دن رات کی کاوشوں سے ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ فراہم کیا۔ پنشنر کی بہبود کے لیے ان کی توگ و دو کی داد دیتا ہوں۔ وہ اپنی مصروف ترین زندگی سے قیمتی وقت نکال کر پنشنرز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں مزید طاقت، تندرستی، عمر طویل عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے IMF سے حاصل کردہ قرضہ ہڑپ کر لیا ہے، ان کی ہوس مزید بڑھ گئی ہے۔ اب وہ بیچارے محنت کش ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو قوم اپنے بزرگوں کو بوجھ سمجھنے لگے، سمجھ لو کہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب ملک خداداد پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ بہت اچھا خیال ہے۔ کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ بنانا ہے تو سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ بنایا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنی تجارت سے۔ کہا گیا کہ تجارت کرو گے تو امور مملکت کیسے چلاؤ گے؟ القصہ فیصلہ ہوا کہ انہیں وظیفہ دیا جائے۔ پوچھا کہ کتنا وظیفہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جتنی مزدور کی اجرت۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اتنا کم وظیفے میں کیسے گزارا کرو گے؟ وقت کے حکمرانوں، جو انہوں نے جواب دیا اس پر غور کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتنی اجرت میں گزارا اوقات مشکل ہے تو مزدور کی اجرت بڑھا دو۔ یہ تھی ریاست مدینہ کی ابتدائی بنیاد۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے کئی لاکھ تنخواہ میں گزر اوقات مشکل ہے تو بیچارہ مزدور چند ہزار میں کیسا ہی گزارا کر رہا ہوگا؟ اپنے میاں بیوی بچوں کی ادویات ضروریات کیسے پوری کرتا ہوگا؟ کیا وہ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ جناب وزیر اعظم صاحب، جب تک مزدور خوشحال نہیں ہوگا، کوئی قوم، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جناب وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں کم از کم 50% اضافہ کیا جائے تاکہ مہنگائی کے دور میں ان کی پریشانیوں میں کمی ہو۔ یاد رکھو ظلم کرنے والوں، مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ سے ڈرو، محنت کش کی قدر کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کے کاندھوں پہ آپ نے حکومت کرنی ہے۔ آپ کے لوگ، برابر کے لوگ آپ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر سلام کرتا ہے تو یہی محنت کش جو اپنی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی کا وقت گزار چکا ہے، اب وہ ان پریشانیوں میں گر کر آپ کو کیسے دعا دے گا؟ سن لو،
दिल से जो आह निकलती है पर नहीं पर ताकते परवाज रखती है। अल्लाह इन गुरबा की, इन बूढ़े लोगों की जल्दी सुनता है। बेहतर है कि इनकी मुश्किलात कम करो और इनकी तनख्वाहों में, इनकी पेंशन में कम से कम 50% इजाफा करो। अल्लाह आपको तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे। आखिर में जनाब शहबाज वारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये अपने इजहार का मौका दिया। अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे, इर्द गिर्द के दुश्मनों से बचाए और तरक्की का मौका दे। फ़कत वस्सलाम। मोहम्मद अशरफ शाकिर, स्टेशन मास्टर, रिटायर्ड, तौबा 23।